وعلى رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہایت واجب الاحترام قابل قدر صاحبزادگان جگر گوشہ آل بطول علماء ذی احتشام ثنا خان حبیب دیگر سامعین و ناظرین، یقیناً ہم سب محترم المقام جگر گوشہ آل بطول حضرت پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے سال ثواب کے لیے حاضر ہیں، ان کے صاحبزادگان کے دکھ میں شامل ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین قبلہ پیر صاحب کے درجات کو بلند و بالا فرمائے اور ان کے صاحبزاد اور عزیز و کرمہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں، علماء کا جمع مفید تشریف فرما ہے۔ اس انداز سے آقا دو جہاں کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ عقیدہ یہ رکھیں کہ غلام مول شریف نہیں، دنیا کائنات کا کوئی گوشہ ہو، خواہ وہ زمین کی تہ ہو یا فضا کی بلندیاں، جہاں تک رب کی ربوبیت ہے اس کی کائنات ہے، جہاں تک وہ رب العالمین ہے، جہاں سے بھی کوئی غلام آقا دو جہاں کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، میرے آقا غلام کی آواز کو سنتے ہیں۔ محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان محترم، درود و سلام اتنی بڑی عبادت ہے، اتنا بڑا وظیفہ ہے، اس میں آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے قرآن مقدس میں نماز کو حکم دیا ہے 700 سے زیادہ مرتبہ۔ اللہ نے کسی ایک جگہ یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز پڑھو میں بھی تمہارے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، نہیں، وہ خود معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ کسی کی کرتا نہیں ہے۔ اللہ نے روزے کو حکم دیا، کہیں نہیں فرمایا قرآن میں کہ میں بھی تمہارے ساتھ روزہ رکھوں گا۔ اللہ نے زکوٰۃ کو حکم دیا، کسی جگہ نہیں فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ مال خرچ کروں گا، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتا ہے میرے گھر کا طواف کرے۔ اللہ نے وہاں بھی نہیں فرمایا کہ تم طواف کرو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ احرام باندھ کے طواف کروں گا، نہیں، کیونکہ اس کا اپنا گھر ہے۔ اللہ کسی ذکر میں، کسی عبادت میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہے، انسانوں نے کرنی ہے یا فرشتے کر رہے ہیں یا جنات ہیں، تنہا ہے۔ ایک میرے مصطفیٰ کا درود ایسی عبادت ہے، حالانکہ علماء بیٹھے ہیں، یہ آیت اگر اکیلی بھی ہوتی نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو غلام پڑھتے، کیونکہ امر خدا ہے، کائنات کا مالک کا حکم ہے، بجا آوری کرتے۔ لیکن سنیے، اللہ نے اس حکم صادر فرمانے سے پہلے کیا فرمایا، یعنی بعد والے حکم کو پہلے حکم دے کے اس کی عظمت کو، اہمیت کو بڑھایا اور فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اے ایمان والو میں تمہیں حکم تو دے رہا ہوں کہ میرے محبوب پر درود بھی پڑھو، میرے حبیب پر سلام بھی پڑھو۔ ذہن میں بات یہ بھی بٹھا لینا کہ جس بات کا تمہیں حکم دے رہا ہوں یہ حکم کوئی عام نہیں ہے، میں بھی مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کسی نماز عبادت ریاضت میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہے، لیکن فرمایا ہاں یہاں میں تمہارے ساتھ شامل ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ باقی عبادات میری تھی، روزہ میرا تھا، زکوٰۃ میرے لیے، حج میرے لیے، یہ جو میں اب حکم دے رہا ہوں یہ میرے مصطفیٰ کے لیے۔ آؤ سارے مل کے، اس لیے علماء شناخات کو کہتے ہیں نا مل کے پڑھے، تو پتہ چلا مل کے درود پڑھنا اللہ کی سنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی سنت ہے اور محمد کے غلاموں کی سنت ہے۔
عزیزان محترم دوران خطبہ قرآن مقدس کی جو آیہ مبارکہ کے مبارک الفاظ تلاوت کیے، اسی ضمن میں صرف ایک واقعہ عرض کرنے کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ میرے دوستو، موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے، وہ پیر کو بھی آنی ہے، مرید کو بھی، وہ شاہ کو بھی، گدا کو بھی، امیر کو بھی، غریب کو بھی، بڑے بڑے شہنشاہ بھی چلے گئے، بڑے بڑے اولیاء بھی چلے گئے، اٹل فیصلہ ہے۔ سمجھداری یہ ہے اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اچھا مسافر وہ ہوتا ہے، ذہین مسافر، قابل مسافر وہ ہوتا ہے کہ گاڑی کے آنے سے پہلے اپنا سامان باندھ کے رکھے۔ آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری آنے والی ہے۔ اللہ کے بندے جو تھے وہ رب سے کتنا ڈرتے تھے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مومن، سب سے پہلا مسلمان، انبیاء کے بعد جس کی عظمت و شان ہے اس کا نام صدیق اکبر ہے، تاجدار صداقت۔ آپ فرمایا کرتے تھے مقام اتنا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا پر جتنے لوگوں نے بھی محمد پر احسان کیے میں نے دنیا میں بدلہ دے دیا، ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسان ہے قیامت کو اللہ بدلہ عطا فرمائے۔ شان یہ ہے، عظمت یہ ہے، لیکن رب کا خوف کتنا ہے۔ آج ہی دیکھے آپ فرمایا کرتے تھے کاش میں درخت ہوتا، مجھے کاٹ دیا جاتا تاکہ حساب و کتاب نہ ہوتا۔ امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، میرے آقا دو جہاں کی محبوبہ بیوی، آپ بھی فرما کرتی تھی اپنے بابا کی طرح، فرما کرتی تھی کاش میں درخت ہوتی، مجھے کاٹ دیا جاتا تاکہ حساب و کتاب نہ ہوتا۔ اور آگے چلیے عزیزان وہ خلیفہ ثانی مراد رسول جتنے بھی صحابہ تھے وہ مصطفیٰ کے مرید ہوئے۔ ایک وہ صحابی رسول ہے جناب عمر بن خطاب جو میرے محمد کی مراد ہوئے۔ مراد رسول ایک انگریز سکالر نے لکھا اگر مسلمانوں میں ایک عمر اور ہوتا اس وقت پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ اتنی عظمت کے مالک اور آج جی کا عالم کیا تھا، فرمایا کرتے تھے کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ ان کا مقام دیکھے، آقا فرماتے ہیں میرے بعد میں تو نبوت کا دروازہ بند کر کے لا نبی آبادی، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ شان یہ ہے اور رب کا خوف کتنا ہے، فرماتے کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ اور کبھی کبھی تو یہ عالم ہوتا بازار میں چلتے نا ایک تنکا اٹھا لیتے، کک اٹھا لیتے، فرماتے کاش میں یہ تنکا ہوتا تاکہ حساب و کتاب نہ ہوتا۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو میرے آقا فرماتا لی التخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اتنے شان عظمت عزیزان محترم، اس کے باوجود جو مسجد میں جاتے آپ کا رنگ بدل جاتا، چہرے پر چہرہ متغیر ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا نور عام حالات میں چہرہ اس طرح نہیں ہوتا، جب آپ خانہ خدا میں جاتے ہیں آپ فرماتے لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے علی کس بارگاہ میں پیش ہونے والا ہے، علی کس حاکم کے سامنے پیش ہونے والا ہے، کس حکم الحاکمین کے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ آج ہی کا یہ عالم تھا عزیزان محترم۔ عبداللہ ابن مبارک 90 سال عمر ہو گئی، قبر جھک گئی، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، رات کو داڑھی کو مبارک پکڑ لیتے کہتے مولا میرے سفید بالوں کی لاج رکھنا۔ اور یہ اللہ بزرگان دین کا یہ عالم تھا۔ اور بڑی توجہ طلبات ہے جو میں آخری بات کرنے لگا ہوں۔ ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں حرم میں بیٹھا ہوں، ایک تابعی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا، اور صحابی میرے دوستوں وہ ہوتے ہیں عظمت والی ہستیاں جنہوں نے ایمان کی حالت میں مدعا کا مکھڑا دیکھا ہو۔ وہ تابعی بیان کرتے ہیں میں حرم میں بیٹھا ہوں، یہی میری پوری گفتگو کا لب لباب ہے، ذرا اپنے گرے بانوں میں میرے سمجھ جھانک کے دیکھیں، ان کے مقابلے میں ہم آٹے کے میں نمک برابر بھی نہیں ہے ہمارے اعمال نہ ہماری شان، لیکن ان کا کردار بھی دیکھے، ان کے اعمال بھی دیکھے اور ان کے دلوں میں خوف خدا بھی دیکھے۔ وہ تابعی کہتا ہے میں حرم میں بیٹھا ہوں، ایک شخص کے چہرے پہ کپڑا ہے، نقاب اوڑھے ہوئے ہے، رو رہا، روتا کس لفظ کے ساتھ ہے، ذرا اس کا رونا سنیے، اور عام جگہ نہیں ہے، کسی کا ڈیرا نہیں ہے، ارے کسی بادشاہ کی مجلس نہیں ہے، جگہ وہ ہے جس میں اللہ جل والا کا پیارا گھر ہے۔ کوئی ایمان کی حالت میں ایک نظر سے دیکھے اللہ زمین و آسمان کے خلا میں جتنے گناہ ہو اس کے برابر بھی گناہ تو اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔
اتنی بڑی جگہ ہے، وہاں بیٹھا ہے وہ تابعی، وہ بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا ایک شخص کے چہرے پہ نقاب ہے، کپڑا اوڑے ہوئے ہے، رو رہا ہے، رات کا وقت عشاء کے بعد کی بات ہے، روتا اس درد کے ساتھ ہے، کہتا مولا میرے اتنے گناہ ہیں کہ تیری زمین آسمان کا خلا چھوٹا ہے، میرے گناہ زیادہ ہے۔ اللہ مجھے بخش قبلہ جامی صاحب، میرے اتنے گناہ ہیں قاری صاحب کہ تیری زمین آسمان کا پیٹ چھوٹا ہے، میرے گناہ زیادہ، مولا مجھے معاف کر۔ وہ تابعی کہتے اس درد کے ساتھ روتا تھا کہ کلیجے اس کا رونا سنتے کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، کلیجے پھٹ رہے تھے، کبھی کہتا مولا میرے اتنے گناہ ہیں کہ تیری پوری کائنات میں اتنے درختوں کے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اللہ مجھے بخش۔ اور کبھی کبھی فرماتے مولا میرے اتنے گناہ ہیں کہ تو نے پوری کائنات میں سمندر و دریاؤں کو اتنا پانی نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور کبھی فرماتے پانی کے اتنے جانور نہیں، یا اللہ جتنے میرے گناہ ہیں مجھے بخش دے۔ کبھی کہتے ریت کے اتنے ذرے نہیں، تیری پوری کائنات میں جتنے میرے گناہ ہیں اے باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ وہ تابعی کہتے ساری رات رویا اور اس درد کے ساتھ رویا، حرم میں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب دھاڑے مار کے روئے، کلیجے پھٹ رہے تھے، حتیٰ کہ وہ تابعی کہتے ہیں میرا دل کہتا ہے شاید اس کا رونا سن کے بیت اللہ بھی نہ رو پڑا ہو۔ یہ حالم تھا، وقت سحری ہو گیا، فجر کا وقت قریب آیا، وہ تابعی کہتے میں اٹھا، میں نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ لیا اور میں نے کہا ساری رات رونے والے، اے مولا یہ بندہ ساری رات ہو گئے روتے روتے، بلکہ اس کا رونا سن کے تو ہم بھی دھاڑے مار کے رو رہے ہیں۔ اے باری تعالیٰ وہ تو میں بھی گناہگار، مگر شاید کوئی میری نیکی تجھے پسند ہو تو اس کا واسطہ اس ساری رات رونے والے کے ذرا مولا کریم گناہوں کو معاف فرما دے۔ بات اگلی سننے والی ہے، پیر صاحب کے رسالہ ثواب میں تشریف لانے والوں، بات بڑی توجہ طلب نکتہ طلب کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے یہ دعا مانگنے کے بعد، وہ تابعی کہتے کوئی عام بندہ نہیں میرے جیسا، وہ تابعی کہتے یہ دعا مانگنے کے بعد میں اس شخص کی طرف پلٹا جو ساری رات رو رہا تھا، میں نے کہا ساری رات رونے والے ذرا چہرے سے نقاب کو ہٹا، میں دیکھوں تو صحیح کہ تو ہے کون، یہاں تو بڑے بڑے گناہگاروں کی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، ارے تو کون ہے، ذرا چہرے سے کپڑا تو ہٹا میں دیکھوں تو صحیح کہ تو ہے کون۔ کہتا خدا کی عزت و جلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب اس ہستی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو میں گر کے بے ہوش ہو گیا، میں کیا دیکھتا ہوں امام سجاد امام زین العابدین، اللہ اکبر، امام زین العابدین ہے، جگر گوشہ حسین ہے، جگر گوشہ فاطمہ الزہرا ہے، نور نظر علی المرتضی شیر خدا ہے، ارے میرے آقا کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، امام زین العابدین ہے، جن کی عبادت کا یہ عالم تھا، ہر روز اپنے باپ اور دادی کی طرح 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے، جن کا یہ عالم تھا وہ گر کے بے ہوش ہو گئے۔ وہ تابعی کہتا جب مجھے ہوش آیا میں قدموں سے چمٹ گیا، میں نے کہا حضور آپ تو جنت کے وارث ہیں، آپ تو سرداران جنت ہیں، اگر آپ کا یہ عالم ہے تو ہم گناہگاروں کا کیا بنے گا؟ وہی سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں، ان کا اگر یہ عالم تھا ہمارا کیا بنے گا؟ اپنے رخوں کو بدلو یا اللہ نے ہمیں بڑی نسبت دی ہے، ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کہ اللہ نے ہمیں شان تاج بخشا ہے، عظمتیں دی ہیں، اپنے آپ کو بدلو یار، اپنی زندگیوں کو حضور کے تابعداری میں لاؤ، وہ کام کرو جس سے مصطفیٰ راضی ہو، تاکہ دنیا سے جائیں تب بھی حضور کی نظر کرم ہو۔ قبر میں پہنچے منکر و نکیر کے سوال سے پہلے آقا فرمائے نہ چھیڑو یہ ساری زندگی میرا نام تو جپتا رہا، محمد محمد پکیندے گزر گئے، احد وہ احمد سے بلیندے گزر گئے، وما علینا